ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں زید نام کا شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ زید بہت ہی نیک دل اور خوش اخلاق شخص تھا۔ مالی اعتبار سے زید بہت غریب تھا۔ گاؤں میں اسکول نہ ہونے کی وجہ سے زید پڑھ لکھ نہیں سکا تھا۔ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے سوائے کھیتی باڑی کے کوئی کام نہیں آتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اتنا سرمایہ تھا کہ وہ کوئی کاروبار کر سکے۔ اس لیے زید گاؤں کے چودھری صاحب کی زمینوں میں کھیتی باڑی کرتا اور اپنا گزارا کرتا تھا۔ چودھری بہت ہی کنجوس اور لالچی انسان تھا۔ چودھری اپنے کھیتوں میں کام کرنے والوں کو بہت کم اجرت دیتا تھا۔ زید کو بھی کام کرنے کی بہت کم اجرت ملتی تھی، جس سے ان کا گزارا بمشکل ہوتا تھا۔ ایک دن زید کی بیوی اس سے کہتی ہے، آپ چودھری صاحب سے بات کریں، ان کو بتائیں کہ جتنے پیسے وہ دیتے ہیں ان سے تو 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی۔ میں نے ان سے بات کی تھی لیکن انہوں نے زیادہ اجرت دینے سے انکار کر دیا۔ آپ آج پھر ان سے بات کریں، کیا پتا وہ مان جائیں۔ ٹھیک ہے، میں آج ان سے بات کرتا ہوں۔ زید پھر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ شام کو کھیتوں میں کام ختم کر کے زید چودھری صاحب کے پاس جاتا ہے۔ چودھری صاحب، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ میری اجرت بڑھا دیں، اتنے پیسوں سے تو 2 وقت کا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ تم کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تم کو اس سے زیادہ پیسے نہیں ملیں گے۔ میں پہلے ہی تم کو پوری اجرت دے چکا ہوں، اس سے زیادہ پیسے میں نہیں دے سکتا۔ اگر کام کرنا ہے تو کرو، ورنہ میرے پاس بہت لوگ ہیں کام کرنے کے لیے۔ زید افسردہ ہو کر وہاں سے گھر چلا جاتا ہے۔ زید جب گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر اس کی بیوی کا علاج کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ زید بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ زید سوچتا ہے، میں چودھری صاحب سے ادھار پیسے لے آتا ہوں جس سے میں اپنی بیوی کا علاج کروا لوں گا۔ زید چودھری صاحب کے پاس جا کر ادھار مانگتا ہے۔ چودھری صاحب، میری بیوی بہت بیمار ہے، مہربانی فرما کر مجھے کچھ رقم ادھار دے دیں، میں آپ کو جلد لوٹا دوں گا۔ چودھری زید کو ادھار نہیں دیتا۔ زید افسردہ حالت میں واپس لوٹ جاتا ہے۔ زید جب واپس جا رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک بہت ہی خوبصورت گائے کھڑی ہوتی ہے جس کے ایک پاؤں میں کانٹا چبھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں ہوتی ہے۔ اے شخص، میرے پاؤں سے کانٹا نکال دے۔ زید گائے کو بولتا دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ زید اس کے پاؤں سے کانٹا نکال دیتا ہے۔ کیا تم بول سکتی ہو؟ میں جادوئی گائے ہوں۔ تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ زید گائے کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ تم نے میری مدد کی ہے، اب میرا بھی فرض ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ تم میری مدد کیسے کرو گی؟ گائے منہ سے کچھ سونے کے سکے نکالتی ہے۔ یہ لو سونے کے سکے، اگر تم مجھے چارہ ڈالو گے میں تمہیں سونے کے سکے دوں گی۔ زید سونے کے سکے لے جا کر بیچ دیتا ہے اور ان پیسوں سے اپنی بیوی کا علاج کروا لیتا ہے۔ زید اب روزانہ کچھ چارہ لے جا کر گائے کو ڈالتا، گائے اس کو سونے کے سکے دیتی۔ اب زید کے پاس بہت پیسے آ گئے تھے۔ ایک دن زید کی بیوی اس سے کہتی ہے، اب ہمارے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں، اب آپ چودھری صاحب کے ہاں کام کرنا چھوڑ دیں، آپ بازار میں دکان بنا لیں۔ زید چودھری صاحب کے ہاں سے کام چھوڑ دیتا ہے اور بازار میں اپنی دکان کھول لیتا ہے۔ جب چودھری کو اس بات کا معلوم ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے، کچھ دن پہلے تک تو اس کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، اب اس کے پاس اتنی رقم کہاں سے آ گئی کہ اس نے بازار میں اپنی دکان کھول لی؟ آج میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ جب زید اور اس کی بیوی سونے کے سکوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو چودھری چپکے سے کھڑکی سے ان کی باتیں سن لیتا ہے۔ اب سونے کے سکے میں لوں گا۔
चौधरी चारा लेकर गाय के पास पहुंच जाता है। चौधरी को देखकर गाय समझ जाती है कि वो किस तरह का शख्स है, लेकिन गाय इसको मुंह से कुछ सोने के सिक्के निकाल देती है। सिक्के लेकर चौधरी घर आ जाता है। घर आकर चौधरी सोचता है, गाय के पेट में जरूर सोने का खजाना होगा, क्यों ना एक ही बार में वो खजाना हासिल कर लूं। इसके लिए मुझे गाय को मारना होगा। अगले दिन चौधरी गाय को मारने के लिए चारे पर जहर छिड़क देता है, जिससे चारा जहरीला हो जाता है। फिर इस चारे को ले जाकर गाय को डाल देता है। चारे को खाकर गाय मर जाती है। गाय के पेट में कोई खजाना नहीं होता। जब चौधरी घर जाता है तो वो सोना जो उसने गाय से हासिल किया था सब का सब गायब हो जाता है। मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। काश मैं गाय को ना मारता तो मैं बहुत अमीर हो सकता था। मगर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरी तरफ जैद अब खुशहाली की जिंदगी गुजारने लगा।